السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم دوستو بھائیوں، آج کی اس مجلس کے خصوصی مقرر مہمان حضرت مولانا ہارون یاسر صاحب، جن کے انتظار میں آپ بھائی تشریف فرما ہیں، آپ بھی سن چکے ہیں، میں بھی سن چکا ہوں کہ وہ قریب ہی ہیں۔ جب تک وہ نہیں آتے اتنی دیر کے لیے آپ کو طالب علم کی گزارشات طوعاً اور کرہاً سننی ہوں گی۔ ہمارے محترم بھائی میاں محمد اعظم، ان کی بیٹی کے عقیقے کا یہ موقع ہے اور بہت ہی سعادت کے لمحات ہیں، خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بیٹی عطا کی، اور پھر اللہ نے انہیں یہ بھی توفیق عطا کی کہ وہ اپنی بیٹی کا عقیقہ کر رہے ہیں، وگرنہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، اسلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے اگرچہ 1500 سال گزر چکے ہیں، لیکن جاہلیت کی وہ رسومات، توہمات ابھی تک باقی ہیں، جن کو رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں دور فرمایا تھا۔ ہمارے معاشرے کی یہ عام روٹین کی بات ہے، ہماری روٹین کا یہ حصہ ہے، بیٹا پیدا ہو تو ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بیٹا پیدا ہو، بیٹے کی ولادت کی خوشی بہت زیادہ کی جاتی ہے، مولویوں سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، پیروں سے التجائیں کروائی جاتی ہیں، تعویذ لیے جاتے ہیں، حکیموں سے نسخے بنوائے جاتے ہیں، اور ڈاکٹروں سے اپنے لیے دوائیاں تجویز کروائی جاتی ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ اس معاشرے میں ایسے بھی افسوسناک واقعات ہو گزرے ہیں اور ہوتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو واپس ہمارے گھر نہ آئیے گا، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جانا۔ اب بیٹی اور بیٹا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، خزانے عرش والے کے پاس ہیں، اور قرآن حکیم کی تقسیم پر غور کیجئے۔ یہب لمن یشاء اناثا، الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے بیٹی کو بیٹے سے درجہ اور فضیلت عطا کی ہے، کہ وہ بیٹی جس کی پیدائش پر ماں باپ غمگین ہو جاتے ہیں، ماں باپ اگرچہ غمگین نہ بھی ہوں، محلے والیاں آتی ہیں وہ غمگین پریشان کر دیتی ہیں،
گھر میں ایک ساس بیٹھی ہوئی ہے، ایک نند بیٹھی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو گھر گھر کی کہانی سنا رہا ہوں. اپنے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھ رکھا ہے. بیٹا پیدا ہوا، بڑی خوشی منائی، سارے علاقے کو معلوم ہوا بیٹا ہوا ہے. ہمارے سیالکوٹ میں لوگ ایسے کرتے ہیں، جب بیٹا ہوتا ہے درخت کے پتے لا کر ان کی لڑی بنا کے دروازے کے سامنے لٹکا دیتے ہیں، تاکہ آنے جانے والوں کو، گزرنے والوں کو علم ہوتا رہے کہ اس گھر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے. جب اسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی کی ولادت پر سوگ کا عالم ہوتا ہے. آپ اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، اپنے تعلق والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں جس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، چند دوست بیٹھے ہوں، آپ کو خبر ملے آپ کی بیٹی ہوئی ہے یا آپ کے دوست کی بیٹی ہوئی ہے، آپ اس مجلس میں اپنے بھائی کو مبارکباد دے کے دیکھیں. پھر دیکھیے نتیجہ آپ کے سامنے کیا آتا ہے. کیا کہیں گے؟ ہے بیٹی کی ولادت پہ خوشی، بیٹی کی ولادت پہ خوشی. او اللہ کے بندو، تم جانتے نہیں ہو بیٹی کا مقام کیا ہے. مجھے مولانا شریف شاکر صاحب نے آپ کے سامنے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو عقیقے کے مسئلے بتاؤں. عقیقے کا مسئلہ سن لیں، پھر بیٹی کی بات کر لیتے ہیں. ماں باپ پر اولاد کے حق ہیں. جس طرح ماں باپ اولاد سے اپنے حق مانگتے ہیں، اولاد وہی اپنے ماں باپ کے حق ادا کرتی ہے جس اولاد کے حقوق ماں باپ نے ادا کیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اولاد وہی حقوق ادا کرے گی. بڑھاپے میں اسی اولاد کے کندھے بوڑھے باپ کے لیے جھکیں گے جس بیٹے کے حقوق اس باپ نے ادا کیے ہوں گے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے اور اولاد سے توقع کرتے ہیں کہ اولاد ہمارے حقوق ادا کرے گی. اولاد کے حقوق میں یہ چیز شامل ہے. بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی، 7ویں دن بیٹے کے ختنے کرواؤ، سر کے بال اترواؤ، ہو سکے تو سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرو. اور 7ویں دن بیٹے اور بیٹی کا نام رکھو. 7ویں دن اگر اللہ نے توفیق عطا کی ہے، لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور وہ جس کی مٹھائیاں بانٹتے ہیں، وہ جس کے عقیقے پر پورے خاندان کی دعوت کی جاتی ہے، اس بیٹے کو اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے سعادت کی علامت سمجھتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ بیٹا چاہے ساری عمر باپ کو پانی کا گلاس تک پلانے کا روادار نہ ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن خوشیاں بیٹے کی جاتی ہیں اور بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست اور خوبصورت تقسیم فرمائی. بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے توفیق عطا کی. آج کل تو ہمارے خرچے اور ہی بہت ہو چکے ہیں. ایک ہسپتالوں میں بیٹھے ڈاکٹر وہ 35-40 ہزار کا ٹیکہ لگا لیتے ہیں، بندہ عقیقہ کہاں سے کرے؟ یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہم ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہر تیسرا چوتھا زچہ بچہ کا آپریشن
یہ بات ہمارے دماغوں میں بٹھائی جاتی ہے کہ جناب اگر اپنی بیوی کو بچانا چاہتے ہو، اپنی بیٹی کو بچانا چاہتے ہو، بچے کی زندگی بچانا چاہتے ہو، بچے کی ماں کی زندگی بچانا چاہتے ہو، تو اس لیٹر پیڈ پہ سائن کر دو. کیے ہے نا جی؟ میں کوئی اوپری گل تو نہیں کر رہا. این جی ہوں سائن کرتے. اب خامند کو اپنی پڑی ہوئی ہے، گھر والوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ہماری بیٹی بھی بچ جائے، ہمارا بچہ بھی بچ جائے. اس کو بچانے کے لیے سگنیچر ہو جاتے ہیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، 40,000 روپیہ کم از کم ہسپتال والے لے جاتے ہیں. ہمیں کہا کیا گیا ہے؟ بیٹا پیدا ہوا تو بیٹے کا عقیقہ کرو. رہی بات عقیقہ کرنے کی، بیٹا ہے تو 2 بکرے کرو، بکریاں کرو، دمبے کرو، چھترے کرو. یہاں پر بھی ہم سہولتیں تلاش کرتے ہیں. حضرت صاحب میرا منڈا ہے، کڑی ہوئی ہے، 5 6 3 4 5 بال ہو گئے نے، تے میں ایک کوئی گاں لے کے نہ کر دیا. کبھی آپ نے یہ مسئلہ سنا ہے؟ او بھائیو سنا ہے تو بتا دو یار. جمعہ نہیں پڑھتے پہ، تھوڑی میرے نال ہاں ہی ملا چھڑو، کتے ایسا نہ ہوئے کہ میں جناب یہی سمجھتا رہا کہ لوکی بیٹھے سن مولوی صاحب دے انتظار تے میں پریشان کرتا رہا. یہ بھی ایک بڑی وڈی گل ہے، تو مینوں یہ بڑا احساس ہوندا ہے. میں کسی دے وچ رکھنا نہیں بنتا. جدو مولوی صاحب آؤ گے نا تو میں کہن تو پہلے ہی سائڈ تے ہو جاگا، کوئی پرچی دی بھی لوڑ نہیں مینوں کہن. تو اس واسطے تھوڑا جا نا میرے نال ہاں ملا دیو. جی ہاں نہیں ملانی ہے کہہ دیو مولوی گل غلط ہے، میں پھر بھی غصہ نہیں کراں گا. 35-40 روپیہ ہسپتال میں دیا. اب گھر آئے، کہا عقیقہ کرنا ہے. اب کہتے ہیں جی کٹھا ہی کر لیں گے. میں نے بڑے بڑے ذمہ دیکھے ہیں، فوجی ستار صاحب گل سمجھ آتی، بڑے بڑے ذمہ دیکھے ہیں میں نے. کیا کرتے ہیں حضرت صاحب؟ میرے اب بچے 5 جوان ہو چکے ہیں، میں سوچنا 2 اور پیدا ہو جان تے کٹھیاں دا ہی کیا کر دو. میں نے پوچھا وہ کیسے کرو گے؟ کہنے لگا وہ عقیقے کا طریقہ یہ ہے کہ میں 1 گائے خریدوں گا، 7 عقیقے ہو جائیں گے. کتنی بڑی بھول ہے، کتنی بڑی غلط فہمی ہے. یاد رکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہا اگر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، 2 جانیں ذبح کرنی ہے، 2 بکریاں یا بکرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گائے کرنا چاہتے ہیں، پھر ایک وچ 7 نہیں ہونے، پھر ایک منڈے والوں 2 گاواں کرنیاں پینیاں. جے دسو ہن سودا کیڑا تانوں منظور ہے؟ اس میں وہ مولانا صاحب آگے ہیں، تو جب تک وہ اندر پہنچیں گے نا تو میں بات کو چھوڑ دوں گا. اس میں دوندے اور کھیرے کی کوئی شرط نہیں. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ عرش والے اللہ نے اور اس کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اہمیت کتنی دی ہے. ہم کہتے ہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بوجھ آ گیا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، گھر میں نحوست کا نزول ہوا ہے. کہا بیٹا رب نے دیا ہے، اس کے 2 بکرے کرنے ہیں، 2 جانیں کرنی ہیں. اللہ نے بیٹی دی ہے، یہ تجھ پر بوجھ نہیں، اس کی 1 جان دینی ہے، اس کی 1 جان دینی ہے. ہن دسو تھی بوجھ اور بول دے نہیں ہو یار. مولانا سلیمان ربانی صاحب پہلی باری ویکھے نے، اللہ انہاں دی زندگی کرے، یہ مولویاں دیاں غلطیاں کڈ دے ہوندے نے. تے دھیان نال ذرا دھیان نال کیڑی گل کیتی ہے؟ میں بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں. اب شریعت نے تو بیٹی کو بوجھ نہیں بنایا. یہی بوجھ سمجھتے ہوئے جب اولاد میں حصے تقسیم کرنے کی نوبت آتی ہے، اولاد میں
جائیداد بانٹنے کی باری آتی ہے، سارے مل کے بیٹھ جاتے ہیں، بابے کو بلایا جاتا ہے، ابا جی پتہ نہیں کیڑے ٹائم تساں کوریج آ پینا تے جے تسی کوریج آ پے نا تے ساڈے نہ لائی تے مر گئے نا تے تہاڈے مرن تو بعد آٹومیٹکلی کڑیاں دے نام ہی پی جانی ہے۔ کہتے کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ او جی اسی تے نہیں تیاں نو جا کے آکھیا کہ سانو دیو، اللہ نے کیا کہا؟ یہ جائیداد تقسیم اس کو کہتے ہیں ترکہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ترکہ۔ تو ترکہ تب تقسیم ہوتا ہے جب ترکے کا مالک دنیا سے رخصت ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جب تک ترکے کا مالک دنیا میں موجود ہے تب تک جائیداد قرآنی اصول کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی۔ اس کا اصول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کہا آنے والا آیا، کہا آقا میں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا ہے، کہا ایک کو دیا ہے دوسرے کو کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ تیری اولاد نہیں ہے؟ اگر زندگی میں تقسیم کرتا ہے 5 کلے نے 2 تیاں نے 3 پتر نے، یہ 5 کلے منڈیاں دے نام نہ نہیں،